الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم. معزز ناظرین، سامعین گرامی، شرکائے کورس، ہم نے اس سے پہلے 3 کلاسز پڑھی ہیں اور آج ہمارے اس کورس کی کلاس نمبر 4 ہے. اس سے پہلے کی کلاسز میں ہم نے تجوید کے معانی و مفاہیم اور تجوید کا مقصد اور تجوید کا حکم اور اسی طریقے سے اس کے خلاف قرآن مجید پڑھنا یعنی لحن، اور پھر اسی طرح پچھلی کلاس میں ہم نے جو کہ کلاس نمبر 3 تھی، ہم نے لحن کے متعلق، لحن کے بعد ہم نے دانتوں کے نام ہم نے اس میں پڑھے ہیں کہ جن کی تعداد 32 ہے اور ان کے مختلف نام ہیں اور مختلف ان کے مواقع ہیں. آج کی کلاس میں ہم مخارج سے متعلق، مخارج کے جو مقامات ہیں، جو مواقع ہیں جن کے اندر آگے مخارج پائے جاتے ہیں اور پھر ان مخارج سے پھر حروف ادا ہوتے ہیں، تو وہ ابھی انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے، جن میں اس موقع پر میں پہلے ان مواقع کا ذکر کرتا ہوں کہ وہ کون کون سے مواقع ہیں. ان میں سب سے پہلے ہے جوف دہن یعنی جوف الفم، منہ کا اندرونی خلا، یعنی جو کہ ہمارے جبڑوں کے اور اسی طریقے سے دانتوں کے درمیان کا جو حصہ ہے، جب منہ کھولتے ہیں تو درمیان میں جو خلا آتا ہے زبان اور اسی طریقے سے اوپر تالو کے درمیان، منہ کا خالی حصہ، اس کو جوف الفم یا جوف دہن کہتے ہیں. جوف کا مطلب ہوتا ہے خالی ہونا اور فم یعنی منہ کا خالی حصہ. تو اس طرح یہ جو خالی حصہ ہے اس پورے کو ایک ہی مخرج شمار کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد ہے الحلق، جو کہ جہاں ہماری زبان جہاں سے آخر سے شروع ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں سے وہ شروع ہوتا ہے اور بالکل آگے سینے تک جو حصہ ہے ہمارے گلے کا، اس کو حلق کہا جاتا ہے، ح لام قاف. تو پہلا جوف دہن، دوسرا حلق یا الحلق، اور تیسرا ہے اللسان کہ جس میں مخارج کی ایک بڑی تعداد ہے اور تقریباً 18 حروف اس میں سے، یعنی 10 مخارج ہیں اور 18 حروف اس میں سے ادا ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے خیشوم کہ ناک کا اندرونی بانسا، یعنی ناک کے درمیان میں جو ہڈی ہے اس کے آخر میں جا کے ایک سوراخ ہے تو اس کو خیشوم کہا جاتا ہے. تو وہاں سے بھی غنہ ادا ہوتا ہے تو وہ بھی مخارج کا حصہ ہے. پھر اسی طرح اس کے بعد جو ہمارے ہونٹ ہیں شفتان، تو ہونٹ بھی ان کے اندر بھی 2 مخارج پائے جاتے ہیں اور 4 حروف اس میں سے ادا ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے آج ہم جوف الفم یا جوف دہن کو ہم پڑھیں گے. تو جوف دہن سے حروف مدہ ادا ہوتے ہیں. جوف دہن، جوف دہن سے حروف مدہ ادا ہوتے ہیں. حروف مدہ 3 ہیں. الف یعنی جب کہ اس پر کوئی حرکت نہ ہو اور اسی طریقے سے کسی طرح کی آواز میں بھی اس کی میں جھٹکا یعنی اس پر جزم بھی نہ آ رہی ہو تو اس کو الف کہتے ہیں. اور الف ہمیشہ اسی طرح ہے کہ الف پر کسی طرح کی کوئی زبر، زیر، پیش یا جزم نہیں آتی. یعنی بچپن میں ہم پڑھا کرتے تھے الف خالی، تو الف خالی ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اس پر نہ ہی تو کوئی حرکت آتی ہے اور نہ ہی کسی طرح کا کوئی اس پر سکون یعنی جزم نہیں آتی، تو بالکل خالی ہوتی ہے. اور اس کی اپنی علیحدہ سے کوئی آواز بھی نہیں ہے. یہ پہلے والے حرف کی آواز کو تھوڑا سا لمبا کر دیتی ہے. تو الف جب کسی پر اسی طرح جب لکھا ہوا ہوتا ہے اور اس پر زبر، زیر پیش آ جائے یا سکون آ جائے تو اس کو پھر الف نہیں بلکہ حمزہ کہتے ہیں. مثلا حمزہ زبر اگرچہ بعض اوقات بولنے میں بولا جاتا ہے لیکن حقیقت میں
یہ الف وہ ہے جو کہ بالکل خالی ہوتا ہے، جس پر نہ زبر ہوتی ہے، نہ زیر ہوتی ہے، نہ پیش ہوتی ہے، نہ ہی اس پر جزم آتی ہے، بالکل خالی ہوتا ہے اور اس کی کوئی اپنی آواز نہیں ہوتی۔ جب اس کی حرکت کے ساتھ یا جزم کے ساتھ اپنی آواز بنتی ہے تو اس کو حمزہ کہتے ہیں، اور حمزہ کا مخرج اس کے بعد حلق میں آ رہا ہے، تو یہ الف ہے۔ الف جبکہ اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، الف جبکہ اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو وہ مدہ کہلوائے گی، یعنی الف مدہ۔ دوسرا ہے واو، واو تو یہ بھی ساکن ہوگا اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہوگا، یعنی اس کے مطابق اس کی پہلے والی حرف کی جو اعراب ہے وہ اس کے ساتھ مطابقت رکھتا ہوگا۔ اور تیسرا حرف ہے جو دہن سے جو ادا ہوتا ہے وہ ہے یا، جب کہ یہ خود ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو۔ تو الف، واو، یا، یہ تین حروف ہیں جو کہ حروف مدہ ہیں، اور یہ جوف دہن سے یا جوف الفم سے ادا ہوتے ہیں، یعنی منہ کے اندر کا جو خلا ہے اس سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو یہ تین ہیں۔ اب یہ پورے کا پورا حصہ جو جوف دہن ہے اس میں کوئی علیحدہ سے کوئی اور مخرج نہیں ہے، بس یہ ایک ہی اس کو پورے کے پورے کو مخرج قرار دیا گیا ہے، اور اس سے یہ تین حروف ادا ہو رہے ہیں۔ اور یہ جو تینوں حروف ہیں یہ اپنی علیحدہ سے کوئی ایسی آواز نہیں رکھتے، بلکہ یہ جو ان سے پہلے جو بھی حرف ہوگا، حرف پر جو حرکت ہوتی ہے اسی حرکت کو تھوڑا لمبا کر دیتے ہیں، یعنی پہلے والے حرف پر جو اعراب ہوتا ہے اسی اعراب کو تھوڑا سا لمبا کر دیتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو مدہ کہتے ہیں۔ مد کا مطلب ہی لمبا کرنا، بڑھانا، طول دینا، تو اس کو مد کہتے ہیں۔ یہ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض بزرگوں کے ناموں کے ساتھ لکھا ہوا ہوتا ہے مد الظلہ العالی، تو مدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ دراز کرے، ان کا سایہ لمبا کرے، یعنی ان کی زندگی اللہ لمبی کرے۔ تو یہ زندوں کے لیے لکھا جاتا ہے، جو فوت ہو جاتے ہیں ان کے لیے یہ لفظ نہیں لکھنا چاہیے۔ بعض لوگوں نے فوت شدگان کے ساتھ بھی مد الظلہ العالی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ ان کا بھی سایہ دراز کرے، جبکہ یہ صرف زندوں کے لیے یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ تو یہ مد کا جو لفظ ہے یہ اسی معنی میں ہے، تو وہ مدہ جو ہے اسی طریقے ان سے جو دہن سے ادا ہوتے ہیں، منہ کے اندر کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ پھر قرآن مجید میں جن حروف پر مدیں ہیں، یعنی جن کو مزید لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، مثلا الف لام میم، یا اور آگے جا کے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، تو یہ جب اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں تو یہ بھی مد ہے، اور یہ مدیں بھی آپ دیکھیں گے یا، یہ الف پر آ رہی ہے، آمنو یہ اس پر آ رہی ہے، واو پر آ رہی ہے، تو اسی طرح یا پر بھی۔ تو یہ جو مدیں آتی ہیں، مدیں انہی حروف پر آتی ہیں، یا اس کے ساتھ پھر لین ہوتے ہیں، تو وہ علیحدہ سے ان کی بحث ہے۔ البتہ یہ ہے کہ مدہ، یہ جو دہن سے حروف مدہ ادا ہوتے ہیں، اور حروف مدہ تین ہیں۔ الف جبکہ اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، ویسے الف اس کے علاوہ بھی لکھنے میں آتی ہے، مثلا جب کوئی جمع کی علامت کے طور پر اس کو لکھا جاتا ہے لیکن وہ پڑھنے میں نہیں آتی، سائلنٹ ہوتی ہے، تو جہاں پڑھی جاتی ہے وہ وہی مقامات ہیں کہ جہاں جس کو پھر الف مدہ کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے، کہ جب یہ خود ساکن ہے، جب کہ یہ خود موجود ہے، اس سے پہلے والے حرف پر اس کے مطابقت میں حرکت ہے، یعنی زبر ہے، تو زبر کی آواز بھی با زبر با، تو با اسی کو لمبا کر دیں گے، با با الف زبر با، تو با لمبا ہو جائے گا، ہے با ہی لیکن پہلے تھا با اور اب با، تو یہ دو حرکت کے برابر مزید اس کو لمبا کرنا ہوتا ہے ان حروف کو۔ دو حرکت سے مراد کیا ہے؟ ایک حرکت یعنی ایک زبر، جب حرکت کا لفظ بولا جاتا ہے، جب یہ اصطلاح بولی جاتی ہے تو حرکت جب کہی جاتی ہے عربی میں، یا اسی طریقے سے تجوید میں جب کہا جاتا ہے کہ فلاں حرف پر حرکت ہے، تو مطلب ہوتا ہے کہ اس پر یا زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے۔
پھر ان حرکات کے علیحدہ علیحدہ نام ہیں، یعنی جن کو عربی میں اعراب کہتے ہیں، تو اسی طریقے سے یعنی اعراب میں سے ہی ایک حصہ جو ہے یہ حرکات کے نام سے ہے۔ اعراب تو پھر مزید وسیع اصطلاح ہے، اس میں اور بھی کئی چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن زبر، زیر اور پیش اور ساکن، یہ جو تینوں چاروں ہیں جو علامتیں ہیں، تو یہ حرکات کہلاتی ہیں۔ یہ جو ساکن، یہ جو جزم ہے اس کو سکون کہتے ہیں، یہ حرکت نہیں ہے، یہ سکون ہے، جبکہ باقی جو ہیں زبر، زیر، پیش، یہ حرکت ہے، سکون نہیں ہے، یعنی سکون حرکت کے متضاد ہے، یعنی ایک چیز ہوتی ہے متحرک ہوتی ہے، حرکت میں ہے، اور ایک ہے ٹھہری ہوئی ہے، سکون ہے۔ تو جب کسی پر جزم آ جاتی ہے تو وہ بالکل سکون ہوتا ہے، ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، اور جب کسی پر زبر، زیر، پیش آتی ہے تو وہ حرکت میں ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ جو حروف ہیں، حروف مدہ، تو ان کی جو لمبائی ہے، یعنی ان کو جو لمبا کرنا ہے جب کسی حرف کے ساتھ آتے ہیں تو دو حرکت کے مطابق لمبا کرنا، یعنی جو بھی تو پہلے جو حرکت موجود ہے اسی حرکت کو مزید 2 گنا ہم لمبا کریں گے۔ 1 گنا لمبا کریں گے تو وہ کم ہوگا، 2 گنا لمبا کریں گے۔ مثلا الکتاب، کتاب کے اندر سے الف نکال دیں تو کتب بنے گا، کتب، تو تا پر ہم نے 1 زبر پڑی ہے، اور اسی کے اندر اگر الف ڈال دیتے ہیں کتاب میں، مثلا یہ ہے کتب، تو اب اس میں یہ کتب، تا پر ہم نے جو زبر پڑی ہے اس زبر کی حرکت اتنی ہی ہے، کتب، تا زبر تا، جب اس کے ساتھ ہم الف لگا دیتے ہیں، اس کو کاٹ کے ہم نے الف لگا دی کتاب، تو یہی جو زبر تھی، زبر آگے 2 گنا مزید بڑھ گئی، کتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے یہ واو ہے، تو واو میں بھی جب کسی حرف پر صرف پیش آ رہی ہو تو اس کو ایک حرکت کے مطابق پڑھیں گے، لیکن اسی کی مطابقت میں، جیسے مسلمو، یہ مسلمو، لیکن جب اس کے بعد واو ساکن آئے گی تو مسلمو ہو جائے گا، تو اسی پیش کو 2 گنا مزید بڑھا دیں گے، تو یہ ہے، اس کا مطلب ہے مد۔ تو یہ جو آواز ہے اس کے بڑھنے کی، یہ ساری اس جوف سے ہی نکل رہی ہے، منہ کے خلا سے ہی نکل رہی ہے۔ پھر آگے یا ہے، تو یا میں بھی مثلا عالمین، مسلمین ہم کرتے ہیں، مثلا مسلمین تھا، مسلمی تھا، تو اس کو، اس کے بعد یا آ گئی تو اس کو مسلمی، اب وہ لکھنے میں مل جائے گا، یہ ساتھ مین کی جو باقی والی جو اضافی حصہ ہے وہ کٹ جائے گا، یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی، تو وہ اس کی حرکت اور اس کے اعراب کے مطابق وہ اس طرح بن جائے گا۔ تو کتاب، مسلمون، مسلمین، تو یہ جو ہم نے اس کو لمبا کیا ہے، اس لمبا کرنے کو مدہ کہتے ہیں، اور یہ ان حروف مدہ کے ذریعے ہوا ہے، اور حروف مدہ کا مخرج کیا ہوا؟ جوف الفم، جوف دہن، فم یاد رکھیں منہ کو کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں، اور دہن جو ہے وہ فارسی میں کہتے ہیں۔ تو اس طرح یہ جوف جو ہے وہ خالی جگہ کو کہتے ہیں، ویسے تو پیٹ کے لیے جوف کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جو جس کو خالی رہنا چاہیے لیکن خالی کبھی رہنے کا ہمارے ہاں ابھی اب تصور ختم ہو گیا ہے، تو وہ ویسے خالی جگہ کو جوف کہا جاتا ہے۔ تو کتاب، مسلمون، مسلمین، یہ ان میں یہ تینوں حروف استعمال ہو رہے ہیں، اور یہ تینوں حروف گویا کہ اس اعتبار سے مدہ ہے۔ جب ان پر وقف کرتے ہیں، مثلا اب تو میں نے جانا، اگر ہم پڑھا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو ذالک الکتاب لا ریب، تو کتاب اتنا ہی 2 حرکت کے برابر لمبا کی۔ اگر ان پر وقف کرنا ہو، ٹھہرنا ہے، کتاب، تو پھر اس کو مزید لمبا کیا جاتا ہے، جس کی تفصیل ہم مد کی بحث میں پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ ہیں جوف الفم، جو کہ ہم نے گویا کہ پہلا مخرج ہم نے پورا پڑھا ہے، اور اس مخرج کے اندر یہ 3 حروف پڑھے ہیں، جن حروف کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ اور حروف مدہ کون کون سے ہیں؟ الف جبکہ اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، واو ساکن
جبکہ اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو، یا ساکن جبکہ اس سے ساکن یا ساکنہ، اس طریقے سے واو ساکن یا ساکنہ دونوں لفظ بول سکتے ہیں، یا ساکن جبکہ اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ تو اس کی کچھ مثالیں، مثلا پہلے ہم نے حرف مدہ پڑھا تو اس میں جیسے کتاب کی میں نے مثال دی، اسی طرح جاعلوکا، جاعلوکا جیم الف زبر جا، آگے عین زیر عی، لام پیش لو، کاف زبر کا، جاعلوکا یا جاعلو، تو اس یا جاہل تو یہ الف اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے۔ اسی طریقے سے قال، قال اللہ تعالی، تو قال میں الف جو آ رہا ہے تو یہ اسی میں ہے۔ ذالک الکتاب، اس میں بھی وہ الف مدہ ہے لیکن اس کے وہ کھڑی زبر کے اس میں لکھا جاتا ہے، تو یہ بھی الف مدہ کے ہی اسی ضمن میں ہی آتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے دوسرا حرف ہے، یہ اس کی مثالیں میں آپ کو لکھ دیتا ہوں تاکہ بلکہ مناسب ہوگا کہ شرکائے کورس خود اپنے طور پہ قرآن مجید کے اندر سے کسی ایک مقام سے وہ اپنے طور پہ تلاش کریں اور تلاش کر کے وہ کاپی پہ لکھیں اور ایک دوسرے کو دکھائیں، تو تاکہ اندازہ ہو رہے کہ کون کون سے حروف مدہ ہیں قرآن مجید میں، کہاں کس طریقے سے استعمال ہوئے۔ تو جہاں وقف نہیں آ رہا کوشش کریں کہ اس کے علاوہ نکالیں، مثلا وقف مسلمین، یہاں پہ وقف آ رہا ہے تو اس کے علاوہ کسی جگہ سے اگر نکالیں آیت کے درمیان سے، وہ زیادہ گویا کہ آپ کی پریکٹس کے لیے بہتر ہوگا۔ پھر مسلمون میں مثلا مسلمون کی میں نے مثال دی، السجود الرکع السجود، تو سجود میں یہ وا ساکن ہے، اس سے پہلے والے جیم پر پیش آئی ہے السجود۔ پھر واتقوا، واتقوا میں واو ساکنہ ہے اور اسی طریقے سے قاف پر پیش ہے تو قو، تو اس طرح آگے پھر یا ہے، یا میں جیسے مسلمین، مسلمین میں جو ہے وہ یا ساکن، مسلمی، مسلمی کی یا ساکن ہے اور اس سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے، اور اس کے بعد الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحیم، تو یا ساکن، اس سے پہلے ہا کے نیچے زیر، یہ یا مدہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اس میں اعوذ میں واو جو آ رہی ہے اعوذ میں، یہ واو مدہ ہے کیونکہ اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہے اور یہ واو خود ساکن ہے۔ باللہ، باللہ میں لام پر کھڑی زبر آ رہی ہے، اس سے پہلے والے حرف پر اللہ پر زبر ہے تو یہ بھی الف مدہ ہے اس میں۔ من الشیطان، تا پر بھی اس میں بھی الف جو ہے نا وہ مدہ ہے، اور آگے الرجیم، رجیم میں یا ساکن ہے اور اس سے پہلے جیم کے نیچے زیر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، تو یہ سارے وہ حروف ہیں مدہ جن کو کہا جاتا ہے، اور آگے جا کے ہم جب مد کی بحث پڑھیں گے تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ مدیں انہی حروف پر ہوتی ہیں، لیکن کچھ وجوہات ہوتی ہیں، ایسا نہیں کہ جہاں بھی حرف مدہ آ رہا ہے وہاں پہ ہم مد کر دیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے کچھ اسباب ہیں، وہ اسباب ہم اس وقت پڑھیں گے کہ جب قرآن مجید میں حرف مدہ کے بعد یہ چیزیں آئیں تو پھر ان پر لمبا کر دیتے ہیں، ورنہ لوگ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس جہاں اللہ تعالیٰ کا دل کیا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، تو اسی طریقے سے پڑھنے والے کا جہاں جی چاہے پڑھ لے، جہاں جی چاہے چھوڑ دے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک ضابطہ ہے، ایک قاعدہ ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی اس کی قرات ہے یہ کسی بھی ضابطے سے خالی نہیں ہے، اصول اور قوانین سے خالی نہیں ہے۔ قرآن مجید کا یہ بھی بہت بڑا اعجاز ہے کہ اس کو دیکھ کے پھر آگے اصول مرتب کیے گئے ہیں۔ تو یہ ہمارا گویا کہ آج کا سبق ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی ہم مشق کرتے ہیں، جو کہ سورہ اقرا کی ہماری مشق چل رہی ہے، تو ہم نے پہلی 5 آیات کی مشق اس سے پہلے کی ہے۔ ابھی امید ہے کہ آپ اس دوران جو بھی ٹائم ملا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو قرآن مجید جب بھی پڑھنے کا، تلاوت کرنے کا موقع ملتا ہے تو اس میں کوشش کیا کریں کہ کم از کم
ایک رکوع، یعنی بہت زیادہ نہیں، ابھی ساری تلاوت اس کے مطابق کرنا جو ابتدائی حضرات ہوتے ہیں ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا، تو وہ پھر بعض اوقات ان کا جو تلاوت کا معمول ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تو تلاوت کا معمول ابھی اپنا اسی طریقے سے جاری رکھیں۔ البتہ یہ ہے کہ اس کے مطابق جو کچھ یہاں پڑھ رہے ہیں، جتنا پڑھ رہے ہیں اس کے مطابق اپنا کچھ نہ کچھ حصہ قرات کا کم از کم ایک رکوع صبح و شام کے اوقات میں 2-3 دفعہ اس طرح پڑھیں جس طریقے سے یہاں تجوید آپ پڑھ رہے ہیں۔ ابھی میں آپ کو مشق کراتا ہوں، آپ سورہ اقرا کی مشق میرے ساتھ ساتھ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى، كلا إن الإنسان ليطغى كلا کلا پہ مد کریں گے، كلا إن الإنسان لیط تا پر اسی طریقے سے قلقلہ کرنا ہے جس طریقے سے اقرا پہ ہم نے کاف پر کیا تھا، یعنی آواز میں تھوڑی سی حرکت پیدا کریں گے آدھی زبر کے برابر۔ یہ میں نے اقرا کی جس دن پہلے دن مشق کروائی تھی اس دن بتایا تھا کہ 5 حروف ایسے ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، جن کو کتب جد کہتے ہیں، ان کا مجموعہ ہے کتب جد۔ یہ ویسے تو صفات لازمہ میں تفصیل سے آئیں گے، لیکن ابھی میں یہ لکھ دیتا ہوں، اس وقت تک آپ کو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ قطب جد، قاف، طا، با، جیم، دال، ان کو جمع کیا گیا ہے اس لفظ کے اندر۔ تو لفظ اور حرف میں بھی فرق یہ ہوتا ہے کہ حرف ایک، مثلا ان میں قاف ایک حرف ہے، طا ایک حرف ہے، با ایک حرف ہے، جبکہ یہ سارے ملائیں تو ایک لفظ بنتا ہے۔ تو اس طرح قطب جد، تو ایک ہی لفظ میں اس کو جمع کر دیا گیا ہے ان 5 کے 5 حروف کو۔ تو یہ جب بھی ساکن حالت میں ہوں گے، یعنی ان پر جب زبر اپنی ان پر کوئی حرکت نہیں ہوگی، زبر زیر پیش میں سے کوئی چیز ان پر نہیں ہوگی، تو اس وقت یہ ساکن ہوں گے، تو ساکن ہونے کے باوجود ان کو آدھی زبر کے برابر حرکت دے کر پڑھا جائے گا، آدھی زبر کے برابر۔ تو ان کی آواز اس طرح کی ہوتی ہے جیسے گیند کسی کے پاس ہو، وہ ایسے دیوار کے ساتھ مارے تو دیوار سے آواز جس طریقے سے ٹکرا کے واپس آتی ہے گیند، تو جو ایک ٹھوکر سی لگتی ہے، تو اسی طرح اپنے مخرج سے ٹھوکر کے ساتھ یہ ادا ہوتے ہیں، جو کہ آدھی زبر کے برابر، جن کی آواز جو ہے نا زبر کی طرف میلان ہونا چاہیے، اس کا پیش یا زیر کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی بہت سارے لوگ پڑھنے پڑھانے والے بھی بعض اوقات اس میں غلطی کرتے ہیں، اور جو ہے وہ یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے، اس کو نوٹ کرنا چاہیے۔ تو قلقلہ ہمیشہ جو ہے وہ آدھی زبر کے برابر کرنا چاہیے۔ تو یہاں میں نے آپ کو کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى،
الرآہ استغنا. قرآن مجید میں آپ اگر موقع ملے تو قرآن مجید کھول کے اپنے سامنے رکھیں یا قاعدہ کھول کے اپنے سامنے رکھیں, یا کہیں سے بھی آپ کو موبائل کے اندر بھی اگر یہ سورہ سامنے رکھ سکتے ہیں تو بہتر تو یہ ہے کہ قرآن مجید باوضو ہو کے قرآن مجید سامنے رکھ کے تو پھر پڑھا کریں. اور ساتھ ہی ساتھ جو تجوید کی جو چیزیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں, جو اس کے قواعد بتائے جا رہے ہوتے ہیں تجوید کے, تو انہیں ساتھ ساتھ اپنی نوٹ بک پہ نوٹ کرتے جایا کریں. تو اور قرآن مجید سے اس کی مشق ساتھ ساتھ دیکھ کر کریں. تو یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے ان رآ لکھا ہوا ہے, تو اس کو ان رآ نہیں پڑھنا, الرآ. جس طرح اذان میں پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ, ان لا الہ نہیں پڑھتے, اسی طرح الرآ. تو یہ بھی ایک قاعدے کی وجہ سے, وہ قاعدہ بھی ہم انشاءاللہ تجوید کی اپنی انہی کلاسز میں پڑھیں گے, اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو. الرآہ استغنا, استغنا ان الى ربک الرجعى, ان الى ربک الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى, أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى, أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. آج بس ہم یہیں تک پڑھیں گے. اس کو آپ ذرا دوبارہ پڑھیں میرے ساتھ. ابھی یہی آیات جو ہم نے بعد میں پڑھی ہیں, پہلی 5 آیات کے بعد, تو ان آیات کو میں پڑھتا ہوں, آپ ذرا توجہ سے میرے ساتھ ساتھ پڑھیں, یعنی میرا سن کے پھر پڑھیں. میں ابھی اسپیس دوں گا آپ کو اس میں. کلا ان الانسان لیطغی, ان رآہ استغنا, ان الى ربک الرجعى. الرجعى کتب جدن میں جیم بھی ہے. ان الى ربک الرجعى, أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى, أرأيت الذي ينهى, أرأيت الذي ينهى, یہ 2 یا ہے, پہلی یا مدہ ہے, أرأيت الذي, ذی میں دیکھیں, أرأيت الذي ينهى, دوسری یا متحرکہ ہے جس پر علیحدہ سے یا ہے اور اس پر زبر آ رہی ہے. تو یہاں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں, اس کو اس طریقے سے پڑھ جاتے ہیں کہ دونوں یا علیحدہ علیحدہ واضح نہیں ہوتی. تو یہاں جو تجوید کی تعریف ہے جو میں نے آپ کے سامنے تو اس کا ایک مفہوم سا آسانی کے لیے بیان کیا ہے, تو یہ میں عربی میں آپ کو سناتا ہوں, اور بھی کہ وہ اس کی تعریف یہ آپ بے شک کبھی یاد نہ بھی کر سکیں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس میں تجوید کی تعریف میں جو اصل تعریف ہے عربی میں, اس میں ہے کہ ایک ایک حرف کو اس کے مخرج سے ادا کیا جائے. اخراج کل حرف من مخرجها الخاصة لها مع جميع صفاتها اللازمة والعارضة بسهولة وبغير كلفة. یہ تجوید کی کتابوں میں تجوید کی جو تعریف ہے یہ ہے. تو یہاں اخراج کل حرف من مخرجها, کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا. تو اس طرح گویا کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں جس طریقے سے جو بھی حرف آیا ہے اس حرف کو پوری توجہ کے ساتھ صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنا. تو یہاں ان دونوں میں آپس میں یہ مکس نہیں ہونا چاہیے. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى, أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. صدق الله العظيم. ربنا
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.